نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا او كما قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے تو تمہارا رونا بڑھ جائے اور ہنسنا کم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اور اللہ تعالیٰ کا قہر اور جلال اور آخرت کے ہولناک و لرزہ خیز مناظر، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دی تھی، اور آپ کے سینے کو اتنا مضبوط بنایا تھا کہ ان ساری باتوں کی معلومات اور علم ہونے کے باوجود آپ نے ایک بہترین معتدل زندگی گزار کے دکھائی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تمہیں وہ پتہ نہیں ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے نا تو تمہارا رہنا مشکل ہو جائے، تم ہنسنا بھول جاؤ۔ اور ایک اور روایت میں اس کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کو اور تفصیل سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ آسمان چرچراتا ہے اور اس کا حق ہے کہ یہ چرچرائے، اس کے اوپر کوئی ایسی 4 انگل برابر جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے نے پیشانی سجدے میں نہ رکھی ہوئی ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں جو جانتا ہوں تمہیں پتہ چل جائے تو تم ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر دو، اور تم دیوانہ وار شہر سے جنگل کی طرف دوڑ لگا دو، اور آہو زاری، نالا اور بکا اور فریاد و چیخ و پکار شروع کر دو۔ اور اس حدیث کے راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان فرماتے تو ان کے اوپر خوف اور کپکپی طاری ہو جاتی، اور وہ فرماتے واللہ لوددت ان تکون شجرۃ تعضد، اللہ کی قسم کاش کہ میں ایک درخت ہوتا، ان اکون شجر، میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، کہانی ختم ہو جاتی۔ صحابہ کرام کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ باتیں بیان فرماتے تھے صحابہ کرام اس کا بہت اثر قبول کرتے تھے، اور عام طور پہ صحابہ کرام کا یہی حال ہوتا تھا کہ اندر سے ڈر رہے ہوتے تھے، خوف زدہ رہتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، پرندے کو دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس بھر کے فرماتے ہیں کتنا مزے کی زندگی گزار، آزاد فضاؤں میں گھومتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تو مر جائے گا قیامت کے دن تیرا کوئی حساب نہیں ہو۔ کاش ابو بکر بھی کوئی ایک پرندہ ہوتا یا کوئی جسم کا ایک بال ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں خوف کی وجہ سے کہ کل قیامت کا دن کتنا خطرناک ہم پر آنے والا ہے، تو ہمیں بھی ان باتوں کا وقتاً فوقتاً تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، استحضار کرتے رہنا چاہیے۔ اگرچہ اللہ پاک نے انسان کو بنایا ایسا کہ یہ بھول جاتا ہے، اور یہ بھول جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ زندہ رہنا مشکل ہو جائے۔ لیکن آخرت کی جو باتیں ہیں، غیب کی جو باتیں ہیں، وہ چونکہ ہمارے ساتھ یقینی طور پر پیش آنے والی ہے اور ہمیں اسی کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کا تذکرہ کر کے ان کی یاد کو تازہ رکھا جائے تاکہ اس کی تیاری کرنا آسان ہو جائے کہ موت ہے، قبر ہے، حشر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط پر سے گزرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سوالات کی جوابات دینے، حوض کوثر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کرنا ہے،
محشر کی خطرناک دن کی سختی اٹھانی ہے، یہ سارے حقائق ہیں جو ہمارے سامنے ایک دن یقیناً آنے والے ہیں۔ تو ان باتوں کا تذکرہ ہوگا تو پھر یہ کہ ان باتوں کی حقیقت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی تو اللہم لک الحمد کما صلی وسلم علی سیدنا